18ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہم کلام پاک میں سے تلاوت کریں گے۔ پیدائش کی کتاب اس کا 5واں باب اور اس کی 18ویں آیت سے۔ کوئی بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اور یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور یارد کی کل عمر 962 برس کی ہوئی تب وہ مرا، اور ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متسلا پیدا ہوا، اور متسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ اور ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گیا کیونکہ خدا نے اسے اٹھا لیا۔ آمین۔ کلام مقدس کی پڑھائی میں کیا ہماری اس برکت ہو۔ شکریہ تشریف رکھیں، تھوڑا سا آگے بھی ہو جائیں۔ آج ایک بڑا خاص دن ہے جو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ خاص شخصیت کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کی بلیسنگ کے لیے، اس کی پرسنالٹی کو اجاگر کرنے کے لیے، اور اس کے ایک مقام جو خدا نے اس کو دے رکھا ہے اس کو شو آف کرنے کے لیے پوری دنیا میں یہ سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ کہ ایک عید نہیں ہے، ایک تہوار نہیں ہے جو مذہبی تہوار، بلکہ یہ ایک انسانی ناطے کو سامنے رکھتے ہوئے اس تہوار کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ کون سا تہوار ہے؟ فادرس ڈے، باپ کا دن۔ یہ کوئی جھوٹ سے نہیں، جس کسی کے بھی دل میں باپ کی اہمیت اور اس کی عزت اس کے سامنے رکھا، اس نے اس کو مقرر کر دیا۔ آج پوری دنیا میں اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ اور آج فادر کے حوالے سے ہم دیکھیں گے پچھلے مہینے کن کا ڈے تھا؟ کن کا تھا؟ مدرس ڈے۔ مام کا دن تھا، ان کے حوالے سے ہم دیکھا آج فادرس کا ڈے ہے۔ ان کی کیا اہمیت ہے یا کیا رول ہے کہ وہ اپنی فیملی میں یا اپنے خاندان میں، گھرانے میں، اور جہاں بھی وہ خدا نے کو رکھا ہے کیا رول ادا کرتے ہیں۔ یہ جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا ہے پیدائش کی کتاب میں سے، یہ 5واں باب ایک پوری لسٹ ہے جہاں پورے اس لسٹ کو بیان کیا گیا، صرف مرد حضرات کو بیان کی جو فیملی کے سربراہ تھے، آدم سے لے کر اور یہ تقریباً نوح تک جاتا ہے۔ یہ پورا باب صرف کہہ سکتا ہوں یہ باپوں کے نام منسوب کیا گیا، ان کا رول اور ان کا کردار، ان کی شخصیت اور ان کا مقام بیان کیا کہ پیدائش کی کتاب جو بائبل مقدس میں ہے یہ ہر ایک چیز کا آغاز، کائنات کی تخلیق کا آغاز بتاتی ہے، گناہ کا آغاز، بلیسنگ کا آغاز، رشتے ناتوں کا آغاز، کیسے رشتے مضبوط ہوتے ہیں، کیسے رشتوں میں خلا آتا ہے۔ اور چوتھے باب میں ہم دیکھتے ہیں پہلا قتل بھی اس کتاب میں ہمیں نظر آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ تو یہ نسب نامے کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ ہم نے یہ پڑھا ہے 18ویں آیت میں، یارد 162 برس کا تھا جب اس سے ہنوک پیدا ہوا، اور ہنوک کی پیدائش کے بعد یارد 800 برس جیتا رہا، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی، فیملیز بنتی گئیں۔ اور پھر لکھا ہے ہنوک 65 برس کا تھا جب اس سے متسلا پیدا ہوا، اور متسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ ایک فیملی کے سربراہ کی شخصیت کو، اس کی پوزیشن، اس کے رول کو بیان کیا جا رہا ہے، کیسا شخص تھا وہ۔ اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئی۔ ہنوک کی کوئی عمر 365 برس کی ہوئی، اور ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا، اور وہ غائب ہو گئے کیونکہ خدا نے اسے
कैसी शख्सियत है जिसको खुदा ने उठा लिया किसी और जगह पे नहीं गया। और जब हम अनूप की ज़िंदगी पर गौर करते हैं, एक ख़ास शख्सियत नज़र, उसके बाद नूह नज़र आता है और छठे बाब में लिखा नाम ये अपने कि नूह मर्द रास्तबाज और अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था। अपने दौर में, अपने माशरे में, अपने शहर में, अपने गांव में, जहाँ भी था वो शख्स दूसरे लोगों की बनिस्बत खुदा की निगाह में अहम तरीन शख्स था, खास शख्स था। खुदा तारीफ कर रहा है कि अनूप की ज़िंदगी के बारे में बयान कैसी तरबियत उसने की होगी। इसके बाद में मुकद्दस अब्राहम नजर आता है बाइबल मुकद्दस में, खुदा की किताब में वो शख्स कैसे खुदा के साथ साथ चलता रहा, कैसे उसने वफादारी की, कैसे उसकी औलाद ने खुदा की वफादारी में ज़िंदगी गुजारी। इसके बाद यशवा काहिन नजर आता है हमें बाइबल मुकद्दस में, अपनी किरदार है। इसके बाद ज़करिया नजर आता है हमें ऐतनामा में। इस तरह उन्होंने अपने अपने ख़ानदानों की सरबराही में अपने आप को पेश किया। तो अनूप जो है ये ख़ास शख्सियत है, इसका रोल बड़ा अहम है। और जितने भी बाप हैं ख़ानदानों में बतौर सरबरा और बतौर बाप उनका बड़ा ख़ास रोल है। इसलिए ख़ास जिम्मेदारी को पूरा करने की, ख़ास रोल अदा करने की उनकी लाइफ कैसी होनी चाहिए और किस तरह की वो ज़िंदगी गुजारे ताकि खुदा की दी हुई जिम्मेदारी को पूरा कर सकें और खुदा के सामने दलेरी के साथ जवाबदेह हो सकें और ख़ानदान को तमीर कर सकें। अच्छा ख़ानदान बनाने के लिए और तैयार करने के लिए एक जो बाप है उसके अंदर चंद खूबियाँ या जिम्मेदारियाँ होनी चाहिए। और एक बाप जो अच्छा ख़ानदान या जो खुदा को पसंद है, चंद खूबियाँ या रोल उसकी ज़िंदगी में होना चाहिए। चंद पर हम गौर करेंगे। नंबर 1, गॉडली फादर लव्स गॉड। एक जो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है, खुदा से क्या करता है? प्यार करता है। खुदा से क्या करता है? प्यार करता है। नंबर 2, a godly father love his wife। जो अच्छा शोर होता है, अच्छा बाप होता है, शोर जो अपनी बीवी से क्या करता है? प्यार। गॉडली खुदा का खौफ रखने वाला शोर अपनी बीवी से प्यार करता है। नंबर 3, a godly father loves his children। जो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है वो अपने बच्चों से क्या करता है? प्यार करता है। नंबर 4, a godly father is a man of integrity। एक जो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है वो दयानंदार। नंबर 5, a godly father is role model of God। एक जो खुदा का खौफ रखने वाला बाप है वो खुदा का नमूना पेश करता है, या खुदा को पेश करने वाला शख्स होता है। इसलिए बाप को बतौर बाप कैसा रोल अदा करना चाहिए, उसकी तरबियत या तबीयत या उसका बिहेवियर किस तरह का होना चाहिए। और आज फादर डे है और बाप का बड़ा मुकाम है, ख़ानदान में बड़ा रोल है, उसकी तमीर में, उसको आगे लेकर जाने में जिस्मानी बाप भी बड़ा रोल अदा करते हैं। लेकिन यहाँ हम खुदा के लोगों की बात करेंगे। जैसा कि नूह था, उसके बारे में हम देखा, नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा, उसके बेटे और बेटियां पैदा हुई। एक वक्त आया वो शख्स उठा लिया गया क्योंकि खुदा को पसंद आई। खुदा का खुदा को पसंद आई। एक बुक है यहूदियों की, उसका तर्जमा किया गया है और तालमुद उसका नाम है। उसमें नूह के बारे में तफसील से लिखा गया है। यहाँ से चंद वर्सेस हैं और वहाँ नूह के बारे में लिखा वो खुदा के साथ चलता। खुदा ने उसको कहा 2 दिन अपने घर में ठहरेगा, दुआ दे और मेरे साथ गुजारेगा, फिर तू मुनादी करने के लिए जाएगा। तो वो 2 दिन ठहरता, फिर जब जाता तो खुदा बड़े मुआज़ात करता, अजीब काम करता, लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील होती। फिर खुदा ने उसको कहा तू 4 दिन मेरी हुजूरी में ठहरेगा, फिर तू बाहर मुनादी के जाएगा। और फिर खुदा की फरमाबरदारी जब करता
تو پھر خدا بڑے معجزات اس کی وجہ سے کرتا. پھر خدا کے کرتا ٹھہرے گا. پھر ایک مہینہ اس کا جب وہ شخص نکلتا باہر خدا اس کی وسیلہ سے عجیب کام کرتا. خدا کو یہ بات پسند آئی اور خدا نے اسے آسمان پر اٹھا لیا کیونکہ وہ غائب ہو گئے. اس سے پہلے اس کے بارے میں دیکھیں غائب ہو گئے, خدا نے اٹھایا کہ نہیں, اس کے بارے میں لکھا ہے کہ خدا کو کیا ہے پسند. یہ ہے ایک مثالی بات اور گاڈلی فادر ہے. اور نمبر ایک ایسا باپ جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ خدا سے کیا کرتا ہے, پیار کرتا ہے. خدا سے کیسے پیار کرتا ہے؟ نمبر ایک لکھا ہے, یسوع مسیح نے کہا تم اگر مجھ سے محبت رکھتے ہو میرے حکموں پر کیا کرتے ہو, کیا کرتے ہو, عمل کرتے ہو. وہ شخص جو خدا سے پیار کرتا ہے وہ شخص خدا کے حکموں پر عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے. باپ ہونے کے ناطے اس شخص کی ذمہ داری اپنی فیملی کی تربیت کرے, اور فیملی کی تربیت تب کرے گا جب وہ خدا سے پیار کرے, خدا سے رشتہ اپنا گہرا جوڑے گا. متی کی چھٹے باپ کی 33 آیت میں لکھا ہے ہمارا آسمانی باپ جانتا ہے تم کن چیزوں کے محتاج. یہ باپ کے اندر کوالٹی ہے, وہ بچوں کے بارے میں جانتا ان کی ضرورت کیا ہے, لیکن تب پوری کرے گا جب وہ خدا سے پیار کرے. اور خدا سے پیار کرنے والا شخص اس وقت دوسروں سے محبت کرے گا اگر وہ پہلے خدا سے محبت کرے. یوحنا کے خط میں لکھا ہے جو شخص اپنے خدا کو جو لکھا خدا ہے, اور جو شخص اپنے بھائی سے محبت نہیں رکھتا جو اس کے سامنے وہ دیکھے خدا سے کیسے محبت رکھ سکتا. خدا سے محبت رکھنے والے شخص کے اندر یہ خوبی ہوتی ہے اور دوسروں سے بھی محبت. نمبر 3 وہ شخص خدا کا اطمینان حاصل کرتا ہے. بغیر خدا کے وہ شخص کبھی بھی الہی اطمینان حاصل نہیں کرتا. اس لیے گاڈلی فادر یا خدا کا خوف رکھنے والا شخص جب اپنی فیملی میں ان کی تربیت کرے گا وہ بابرکت فیملی کرے, عظیم ترین فیملی بن. اگر باپ ہی خدا نہ محبت نہیں کرتا تو فیملی میں کس طرح تربیت کر سکتا. اس لیے باپ کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ کیا کرے, خدا سے محبت, خدا سے پیار, خدا کی باتوں کو مانے, اپنی زندگی میں رکھے. خدا سے پیار کرنے سے مراد ہے وہ خدا کی حضوری میں آنا پسند کرے. کتنے باپ ہیں جو خدا کے پاس آنا پسند کرتے ہیں؟ یہ ان کی محبت کا ثبوت ہے. اگر وہ آتے ہیں جب چرچز لگی ہوتی, عبادات ہو رہی ہوتی, کتنے لوگ بازاروں میں بیٹھے ہوتے تاش کھیلتے ہوتے, کہنے تو بھی بیٹھے بازار, وہ تاش کھیلتے ہوتے. کتنا پیار کرتے ہیں خدا سے. کیسے خدا کا خوف رکھنے والا شخص باہر بیٹھ سکتا ہے, خدا سے دور بھاگ سکتا ہے. جس کے اندر خدا کا خوف ہے وہ شخص خدا سے بھاگے گا نہیں بلکہ اس کے قریب آئے. اور خدا کا خوف رکھنے والا شخص بابرکت ہوتا چلا جائے گا, اپنی فیملی کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے خاندان کے لیے بابرکت ہوتا چلا جائے گا. جس کے اندر خوف نہیں وہ شخص خدا کے پاس نہیں آ سکتا. لکھا ہے ملاکی کتاب میں باپ تو میرا, میری عزت کہاں, اگر مالک ہو تو میرا خوف کہاں. تمہارے اندر میرے لیے خوف ہی, ڈرتے اور کانپتے ہوئے خداوند کی کیا کرو, عبادت کرو. اس سے ضرور میں لکھا ڈرتے اور کانپتے خداوند کی عبادت. اور ایک خوف سے بندہ عبادت کرتا ہے, ایک محبت سے عبادت. کہیں ہم بڑا شوق ہوتا ہے خدمت کرنا, کہ نہیں, کہیں ہم بڑا شوق ہوتا ہے عبادت کرنا. میں نے بڑا شوق سے عبادت کرنا, میں دن میں 3 عبادتیں کرتا ہوں. جب کس طرح یہاں بڑا دن آتا میں سارا دن عبادت ہی کرتا ہے. ہمارے تو خیال میں 3-4 عبادت میں 3-4 عبادتیں لگی, اتنا شوق. یا بندہ خوف سے عبادت کرتا ہے یا پھر شوق سے. اگر یہ دونوں چیزیں نہیں وہ شخص عبادت نہیں کر سکتا. نہ اس کو شوق ہے نہ اس کو خوف. خدا سے محبت کیسے کر سکتا ہے؟ ایک باپ ہونے کے ناطے اس کے اندر خدا کا
خوف ہونا چاہیے. بغیر خدا کا خوف رکھے کوئی شخص کوئی باپ اپنی فیملی کی تربیت نہیں کر سکتا. تو خوف کا ثبوت کیسے دیں گے؟ خوف کا ثبوت کیسے دیں گے؟ خدا کی عبادت. اس لیے جتنا کوئی شخص خدا کا خوف رکھتا ہے وہ بابر کرتا ہے. خدا کا خوف رکھنے والا شخص خدا سے پیار کرتا ہے اور اس کی جو بلیسنگ ہے 128 نمبر سکول میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر کیا کرتا ہے؟ ڈرنے والا شخص خدا کی راہوں پر چلتا ہے. یہ اس کا ثبوت ہے. اس کی بیوی اس کے گھر میں کیسی ہوگی؟ میوہ دار درخت کی مانند تاپ کی مانند اور اس کے بچے زیتون کے پودوں کی مانند دسترخوان پر جب وہ مل کر کھانا کھائیں گے وہ پودوں کی مانند خوبصورت ہوں گے. اور ان کو خوبصورت کس نے بنانا ہے؟ ایک ایسے باپ نے جو خدا کا خوف رکھتا ہے. باپ اگر خدا کی نہیں کبھی چاچے بچے کو تو لائے گا. وہ خود نہیں پیار کرتا خدا سے تو بچوں سے کیسے پیار کرے؟ اس لیے بچوں کے لیے خاندان کے لیے ایک خدا کا خوف رکھنے والا باپ چاہیے. اس کی خدا ڈیمانڈ کرتا ہے. نمبر 2 گاڈلی فادر لوز ہز وائف. اپنی بیوی سے کیا کرتا ہے؟ جو اچھا باپ ہے اور اچھا شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے پیار کرتا ہے. اس کو رسپیکٹ دیتا ہے. اسی خط میں لکھا ہوا ہے نہ صرف وہ جنسی لحاظ سے محبت کرتا ہے بلکہ حقیقی محبت کرتا ہے. اس کے اندر الہی محبت ہوتی ہے اپنی بیوی کی. جس طرح وہ ٹریٹ کرے گا جی بچے کرے گا. اگر شوہر بیوی کو اچھا ٹریٹ کرے گا بچے کی کریں گے. کدی کدی بڑے بڑے نے اچھا کی ذرا گالا کٹ چھوٹے بچے مان کی کرنا لگ پہ گالا کٹن لگ. تو جیسے وہ ٹریٹ کرے گا اپنی بیوی کو شوہر اسی طرح بچے ٹریٹ کرے گا. ایک گاڈلی فادر خدا کا خوف رکھنے والا جو باپ اس کی گفتگو اچھی ہوگی اس کا اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا ہوگا کیونکہ وہ خدا کا خوف رکھنے والا ہے. وہ خدا کے خوف میں اپنی فیملی کی تربیت کرے گا. اگر غصے نہیں پڑیا ہوئے گا تو بچے بھی کیا ہوتے غصے نہ ہی پڑے ہو. جس طرح کا باپ اکثر جڑا بندہ شراب پیندا ہے وہ بچے کی 100% نہیں کچھ نہ کچھ گنجائش ہوتی ہے. 100% نہیں ہوتا لیکن کس سے ہوتے ہیں جیسا باپ ہوگا ویسے ہی بچے میں. لیکن اس کے باوجود ایک مثال ہے پنجابی کی کہ چنگیاں چ مندے تے مندیاں چ یہ کیسز ہوتے ہیں. چند خاندان چند لوگ ہوتے ہیں باقی سارے یہ حقیقت پر مبنی ہے. باقی سارے جیسا باپ ہوگا ویسے ہی بچے ہیں. کبھی کبھی بندہ بڑا دعا کرنے والا ہوتا ہے خدمت بھی کرنا ہوتا ہے بچے رکھے. کبھی کبھی بندہ دنیاوی طور پر بڑا جسمانی لحاظ سے بڑا دور ہوتا ہے خدا سے بچے اس کے بعد. یہ چند کیسز ہیں لیکن لکھا ہے کلتی خط میں بری صحبتیں اچھی عادتوں کو جہاں آپ بیٹھیں گے جس انوائرمنٹ میں آپ ہوں گے اسی طرح کے ہوتے چلے جائیں گے. بیوی کے ساتھ اگر شوہر کا ریلیشن اچھا نہیں ہے یہ بچوں پہ بڑا امپیکٹ پیدا کرے اثر پیدا کرے. بے شک محسوس کرے یا نہ کرے بڑا گہرا اثر چھوڑے گا. جیسا کچھ بلائے گا جیسا اس کو ٹریٹ کرے گا بچوں کے اندر آٹومیٹکلی ایسا ہی ہوتا چلا جائے. اگر نیگیٹو آپ ان کو فیڈ کرنا شروع کریں نیگیٹو ہوتے چلے گا. اگر بیٹھ کے میاں بھی بیٹھ کر کہیں ساڈا اے رشتہ دار نہیں صحیح ہے ساڈا اے رشتہ دار نہیں صحیح ہے تو بچے میں کی فیڈ ہوئے گا یہ ہوئے گا ساڈا بندہ ٹھیک نہیں ہے ساڈا. اگر بیٹھ کے کہیں گے اچھی گفتگو دیں مثبت گفتگو کریں گے تو بچوں کے اندر آٹومیٹکلی مثبت سوچ پیدا ہوگی. یہ کس نے سوچ دینی ہے؟ گاڈلی فادر نے خدا کا خوف رکھنے والے باپ نے. اگر وہ اپنی بیوی کی عزت کرے گا بچے اس کی عزت کریں گے اور اگر وہ عزت کرے گا بچے بھی اس کی عزت نہیں کریں گے. وہ اپنی فیملی کو درست راہ پر
خدا کی راہ پر نہیں لا سکتا. اور جو گاڈلی فادر نہ صرف اپنی بیوی کی جسمانی ضروریات کا خیال رکھتا ہے بلکہ وہ روحانی طور پر بھی اس کی تعمیر کا سبب بنتا ہے. اور جو کچھ آپ کریں گے آپ کے بچے اسی طرح سے. ایک شراب پینے والا شخص جب بچوں کے ساتھ بیٹھ کر شراب پیے گا تو بچوں کو بتا سکتا ہے کہ یہ کام غلط ہے؟ بتا سکتا ہے کہ نہیں؟ جڑا بات کری آپ ہی چرچ نہیں کرنا بچوں کی دسنا ہو سکتا ہے بچے جائیں لیکن باپ نہیں کہہ سکتا. اس کی بات پہ وزن نہیں ہوتا کیونکہ اس کے اندر خدا کا خوف نہیں اور وہ کبھی بھی اپنے بچوں کی تربیت نہیں کر سکتا. نمبر 3 جو خدا کا خوف رکھنے والا باپ کو بچوں سے محبت کرتا ہے. کون کون اپنے بچے سے محبت کرتا ہے؟ لگتا ہے تھوڑے کٹ ہی کرتے سارے ہی کرتے. کوئی بندہ دوسرا مارے نا بچوں کو بندہ برداشت نہیں کرتا اتنی محبت کرتا. لیکن اگر خدا کے لیے تربیت کرے خدا کا خوف رکھنے والا شخص اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے خدا کا کلام کرتا ہے خدا اس کو فورس کرتا ہے تو ایسا کر اور وہ اس کی محبت کا اظہار ایسے ہوگا وہ ان کو خدا کے لیے تربیت دے گا خدا کے لیے تیار کرے گا آسمان کی بادشاہی کے لیے تیار کرے گا. اس لیے خدا نے اس تسنیہ کتاب میں کہا 6 باب میں 4 آیت میں لکھا ہے سن اے اسرائیل خداوند ہمارا خدا ایک ہی خدا ہے تو اپنے سارے دل اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے کیا رکھ محبت رکھ. اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھے دیتا ہوں یہ آئین تیرے دل پر کیا ہو جائیں نقش ہو جائیں تو اپنے بچوں کے ذہن نشین کرنا. یہ ہے بچوں سے محبت. ان کو ہم ابلیس کے ہاتھوں میں نہیں چھوڑتے. ابلیس کا کام ہماری فیملیز کو تباہ کرنا. ابلیس کا کام ہماری فیملی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے. وہ خدا کی قابل نہ رہے. کس نے سنبھالنا ہے؟ ایک باپ نے اپنے بچوں کو تربیت کرنی ہے اور محبت کے ساتھ کرنی. جو محبت ہے یہ جسمانی چیزوں سے زیادہ اثر رکھتی ہے. انصار کی کتاب 22 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے لڑکے کی شراب پر کیا کر جس پر اسے چلنا ہے وہ بوڑھا ہو کر بھی تو تربیت تب بھی کرے گا جب آپ خود خدا کا خوف رکھیں. کب تربیت کرے گا جب خود اس کے اندر خدا کا جو کچھ وہ خود کرے گا. ایک فیملی ہے اس کے 4 بچے 5 سال 2 چھوٹے چھوٹے 10-12 سال کے 8 سال کے اور 10 سال. ان کا باپ شراب بڑی پیتا بہت زیادہ نشہ کرتا ہے. وہ چھوٹے بچے پتا کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں بیٹا وہ بھی شراب سپلائی کرتے ہیں چوری میں. کتنے بچے ہیں کتنے 8-10 سال 12 سال. کیوں ایسا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا باپ ایسا کرتا. کیا تربیت ہے؟ وہ ابلیس کے ہاتھوں میں کہوں گا دکھ اٹھا رہے ہیں. چھڑانا کس نے ہے؟ باپ نے چھڑانا ہے. خدا کے لیے چھڑانا ہے. بچوں سے محبت یہ ہے تو خدا کے لیے چھڑائے جائے. اگر خود ہی بندہ ابلیس کے ہاتھوں دکھ اٹھا رہا ہے تو بچوں کو کیسے چھڑائے؟ ایک گاڈلی فادر خدا کا خوف رکھنے والا شخص اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور محبت یہ ہے ان کو خدا کی بادشاہی کے لیے. اگر خود ہی بادشاہی کے لیے تیار نہیں ہو رہا تو کیسے کرے؟ اس لیے خدا کا خوف رکھنے والا شخص اپنے بچوں سے کیا کرتا ہے؟ محبت کرتا ہے. نمبر 4 خدا کا خوف رکھنے والا شخص دیانتدار ہوتا ہے. یہ باپ کی بات. ایک ایسا باپ جو خدا کا خوف رکھتا ہے وہ دیانتدار شخص ہوتا ہے. وہ جہاں بھی کام کرتا ہے وہ دیانتداری سے کام کرتا ہے. اللہ احکام عہدوں پر فائز ہے دیانتدار رہے گا. وہ چھوٹے عہدے پر فائز ہے دیانتدار رہے گا. وہ مزدور ہے وہ دیانتدار رہے گا. وہ خدمت کرتا ہے دیانتدار رہے گا. وہ کوئی چرچ میں کام کرتا ہے دیانتدار رہے گا. خدا کے ساتھ دیانتداری کرے گا. خدمت میں دیانتداری کرے گا.
اپنی زندگی میں وہ دیانتداری کا ثبوت دے اگر وہ خدا کا خوف رکھنے والا شخص. تو جب باپ دیانتدار ہوگا تو اولاد کو کیسی بلیسنگ ملے گی؟ 112 نمبر زبور میں لکھا ہے مبارک ہے وہ شخص جو آدمی جو خدا سے ڈرتا ہے، اس کی اولاد زمین پر کیا ہوگی؟ زورآور ہوگی، مان لو دولت اس کے گھر میں. آج باپ کو بڑی فکر ہے میرے بچوں کا فیوچر کیا ہوگا، اس کو نظر نہیں آتا کہ اس کا فیوچر روشن ہو، روشن مستقبل کے لیے وہ بڑا فکر مند ہے. لیکن وعدہ ہے خدا کا ڈر رکھنے والا شخص اپنے بچوں کو بابرکت پائے گا، ان کے گھر میں مال اور دولت مت ہو، زمین پر زورآور ہو. یہ کس کی بلیسنگ ہے؟ یہ باپ کی بلیسنگ. یہ کس کا رول ہے؟ یہ باپ کا رول ہے. کیسے اس نے تربیت کی، کیا اس نے بلیسنگ چھوڑی اپنے بچوں کی. خدا کا خوف رکھنے والا شخص اپنی نسلوں کے لیے برکت کو چھوڑے. اس کو یہ فکر ہے کہ فیوچر میں کیا. مقدس سلیمان بادشاہ جب اس کو بادشاہ بنایا گیا، خواب میں خدا سے پوچھتا بتا میں تجھ کو کیا دوں مانگ. اس نے کہا میرے باپ داؤد پر تیرے بڑے بڑے احسان، اس کی بلیسنگ بھی بڑی ہے میرے پاس. پھر خدا نے اس کو کہا اگر تو اپنے باپ داؤد کی طرح دیانتداری کے ساتھ میرے ساتھ چلتا رہا، وفاداری سے چلتا رہا، تو تیرے دور میں یا اسرائیل میں تخت پر بیٹھنے کے لیے آدمی کی کمی نہیں. یہ ہے باپ کی بلیسنگ. اگر تو وفاداری سے اپنے باپ کی طرح چلتا رہا تو تیری اولاد بھی تخت پر بیٹھے، تجھے فیوچر کی فکر نہیں ہوگی، مستقبل روشن ہوتا تھا. کنڈیشن کیا رکھی؟ اگر تو اپنے باپ داؤد کی مانند طرح میرے ساتھ وفاداری سے چلتا رہے گا، کمی نہیں ہوگی. یہ باپ کی بلیسنگ، گاڈلی فادر کا یہ ثبوت ہے. اب وہ اس کی بلیسنگ نسلوں تک جائے گا. سارے کو ٹائم ہی نہیں ملتا ہے کہ خدا کا خوف ہی کچھ کرنا ہے. ہماری بڑی مجبوری ہے. میں کہتا ہوں دنیا میں بڑی محنت کرنے سے بابرکت نہیں ہو سکتی. دوڑ لگانے سے کبھی ہم سرفراز نہیں ہو سکتے. لگانی چاہیے، میں اس کا مطلب یہ کہ محنت نہیں کرنا. اگر خدا کا خوف رکھنے کے بغیر ہم دنیا میں بڑی محنت کریں گے کچھ بھی نہیں بنا پائیں گے. 127 نمبر زبور میں لکھا ہے اگر خدا ہی گھر کو نہ بنائے بنانے والے کی محنت کیا ہے؟ اب بس بے فائدہ. جتنی مرضی محنت ڈالے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اس کا. خدا کا خوف رکھنے والا شخص اپنی اولاد کے لیے بابرکت شخص ہو. تو خوف کا میں نے کہا وہ خدا کی عبادت کرنا ہے. بچوں سے اور اس کے اندر دیانتداری ہو. اور خدا نے ڈیمانڈ کی اگر تو اپنے باپ داؤد کی طرح وفاداری سے میرے ساتھ چلتا رہے گا تو تیرے خاندان میں، تیرے اس قوم میں اسرائیل کے تخت پر بیٹھنے کی کمی، آدمی کی کمی، کوئی نہ کوئی شخص سرفراز ہوگا، بابرکت ہوتا چلا جائے. یہ ہے باپ کی بلیسنگ. اگر وہ دیانتدار ہے اس کی اولاد دیانتدار نہیں. داؤد دیانتدار تھا، وفاداری اس کی زندگی میں تھی. اس کا بیٹا سلیمان، اس کو بلیسنگ خدا نے اس کو ریلیز کی، اس کے لیے اس کو جاری کی. لیکن اس نے بتایا اس کو سلیمان بادشاہ کو تیرا باپ جو میرے ساتھ وفاداری سے چلتا ہے. اقرار کیا خدا نے تیرا باپ بڑا دیانتدار تھا. روپے پیسے میں کتنے دیانتدار ہے، خدا کو دینے میں کتنے دیانتدار ہے. خدا کا خوف رکھنے والا شخص خدا کو دینے میں دیانتدار ہے. خدا نے کہا جمع کر دے. اگر دیانتداری نہیں تو بلیسنگ ہماری زندگی میں نہیں آتی. جتنا مرضی کام کریں، لیکن سمجھ نہیں آتی، مہنگائی بڑھی ہے.
خدا نے بھائی میں بھی برابر کرنا ہے، بلیسنگ کو جاری کرنا، تھوڑے میں برکت ڈال دی. جو تھوڑے میں دیانتدار اس کو کیا دیا جائے گا؟ کتنا دیا جائے گا؟ کدی کہنا چاہا ہے آج کل بچے نہیں تھے، پھر خدا بھی پتہ ہی ہے. اگر تھوڑے میں دیانت زیادہ نہیں ملے گا، ہو سکتا ہے اگلے مہینے اس سے بھی کام ہو جائے. خدا کا خوف رکھنے والا باپ، دیانتدار باپ، اور اس کی دیانتداری اس کی اولاد کے لیے، اس کے لیے بابرکت ثابت ہوگی. اس کی بلیسنگ کبھی نہیں رکے گی. اس لیے سنتے جو تھوڑے میں دیانتدار اس کو زیادہ دیا جائے گا، جو تھوڑے میں دیانتدار اس کو زیادہ نہیں ملے گا. اس کا مطلب زیادہ دینا چاہتا ہے خدا پہلے سے موجودہ دینے کا اس کا وعدہ ہے. لیکن دیانتداری چاہتا ہے کتنا دیانتدار شخص، کتنا میرے ساتھ وفادار، میں اس کو اور اس کے پاس موجود ہوں. خدا کا خوف رکھنے والا شخص بلیسنگ کو خدا سے ریلیز کروائے گا. لیکن اس پہ ڈیپینڈ کہ کتنا دیانتدار ہے. پھر تالا کھلے گا، چابی اس کے ہاتھ میں. دیانتداری کی چابی اگر وہ لگائے گا، آٹومیٹکلی آسمان اس کے لیے کھل جائے گا. مقدس داؤد کہتے ہیں بچہ سا ہونا ٹوٹا لیکن نسل سارا نہ لکھی لچاٹ نہ ٹکر نہ ملے. اس قدر بلیسنگ. دیانتدار شخص خدا اس کی تعریف کرتا ہے. دیانتدار شخص کو مثال کی کتاب میں لکھا کبھی کمی نہیں. دیانتدار شخص کبھی غریب نہیں ہو سکتا خدا کے ساتھ کرنے میں. ہم کتنے دیانتدار ہیں یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی دیانتدار. خدا کا خوف رکھنے والا شخص کبھی اپنے کام میں بد دھیان نہیں. آپ دعا کرتے ہیں، پرسنل پریئر ہے، آپ نے دیر میں کرا 1 گھنٹہ میں نے کری ہے، آدھا گھنٹہ کرنا ہے. آپ اس میں بد دھیان نہیں کریں گے، آہستہ آہستہ آپ کے پاس ٹائم لگے. خدا آپ کا ٹائم چھین، کوئی نہ کوئی مجبوری بن جائے گی، کوئی نہ کوئی مصروفیات آپ کی نکل آئے گی. آپ نے چمچلاتا ہے کہ ٹائم ملے گا. ایسا نہیں ہے. خدا بددیانتی کی وجہ سے ہمارا ٹائم چھین. خدا بددیانتی کی وجہ سے ہمارے پیسوں میں بلیسنگ نہیں جاری کرے. خدا بددیانتی کی وجہ سے اگر خدمت میں بددیانت ہیں تو ہماری خدمت کو کم کر دے، ختم کر دے. لگے پھرا میں لیکن بلیسنگ نہیں سکتے اور اطمینان اس میں نہیں ہوتا. یہ ہے آپ چرچ آنا، سنڈے سروس 1-2 سنڈے آئیں گے، پھر آپ اسکپ کرنا شروع کر دیں گے. آپ تجربہ کر کے دیکھنے ایک وقت آئے گا آپ کے پاس ٹائم لے. کوئی ایسی مجبوری بن جائے گا، ایسی جان مل جائے گی، وہ آپ کی مجبوری ہوگی کرنا، آپ کے پاس ٹائم ہوگا. اس لیے جو شخص تھوڑے میں دیانتدار نہیں، خدا اس کا زیادہ بھی نہیں دے گا. اور نمبر 5، A godly father is a role model of God. کیا حیثیت ہے باپ، کیا مقام ہے باپ کا. کبھی اگر آپ سوچے باپ وہ خدا کا نمونہ پیش کرنے کے لیے، خدا کو پیش کرنے کے لیے خدا نے باپ کو اس لیے رکھا خاندان میں، وہ خدا کو پیش کرے. خدا کو کیسے پیش کرے؟ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اپنا اکلوتا بیٹا تاکہ جو کہ اس پر ایمان لائے ہلاک میں بلکہ ہمیشہ کی. یہ ہے خدا کی اپنے بچوں سے محبت، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. تو ایک خوف رکھنے والا شخص بھی اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، اس کی ہلاکت نہیں چاہے گا. پترس سے خط میں لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر ایک کی توبہ تک نوبت، کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. خدا چاہتا ہے ہمارے بچے ابلیس کے ہاتھوں دکھ نہ اٹھائیں، اس کے شکنجے میں نہ جائیں، خدا کے ہاتھ میں. اور یہ رول کس نے ادا کرنا؟ یہ باپ نے رول ادا کرنا، کیونکہ وہ خدا کا رول ہے اور وہ رول ماڈل ہے خدا کے لیے. خدا نے اس کو اپنا پیشوا بنا کے رکھا. وہ خدا کی مانند، میں کہوں گا وہ خدا ہے خدا کی جگہ. کیسے؟ موسیٰ کو خدا نے کہا، ہارون کو
खुदा ने कहा वो मेरी जगह पे खुदा हो। खुदा ने मूसा कहा तू खुदा होगा और वो तेरा नुमाइंदा होगा। खुदा ने मूसा कहा तू खुदा है फराउन के सामने, और शोहर जो है या बाप जो है ये खुदा की जगह पे। खुदा का दिल कैसा, वो किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा का मॉडल कैसा है, खुदा बड़ा खूबसूरत है। खुदा अपने बच्चों की हलाकत नहीं चाहता। खुदा अपने बच्चों से प्यार करता है। और खुदा के बच्चे कहाँ महफूज होंगे? उसके पास आने से। यीशु मसीह का मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती हैं, पहचानती। मेरी भेड़ें मेरे हाथ में हैं, कोई उनको मुझसे छीन नहीं सकता। अगर बाप जो है खुदा का खौफ रखने वाला है, वो अपने बच्चों को अपने कंट्रोल में रखेगा और अपने कंट्रोल से बाद खुदा के हाथ में, क्योंकि उनको चर्च लेके जाएगा, खुदा के पास लेके जाएगा। जैसा वो रोल मॉडल अदा करेगा वैसे बच्चे बनते चले जाएंगे। आपने भी देखा जब आप दुआ करते हैं, झुकते हैं, तो आपके छोटे बच्चे झुकते हैं। आप अगर करते बैठ के फिल्म देखते हैं, बच्चे भी आपके साथ देख रहे हैं। जैसा उनको सिखाएंगे वैसा होते चले जाएंगे। बचाना किसने है? बाप ने, क्योंकि वो खुदा की जगह है। इसलिए उसके डिपेंड करता है कैसे वो अपने बच्चों को इब्लीस के हाथों से बचाए। उसका बड़ा मुकाम है, बड़ा रोल है, और उसको खुदा ने खास जिम्मेदारी लेकर रखा है कि उसने खुदा के बेटों और बेटियों की निगहबानी करनी है, तरबियत करनी है। बाप का बहुत बड़ा मुकाम किस जगह पे है, हमें सोचने की जरूरत है, हमें देखने की जरूरत है। कभी कभी अन्य बच्चा बड़ा लाडला है और वो शख्स, वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथों से निकलता जाता है। किसी शख्स ने मिसाल सुनाई, एक बच्चा था, वो गली में पत्थर मारता, जो भी गली में से गुजरा, तो एक शख्स गुजरा, उसको पत्थरों से मारा। उसने उसको मना नहीं किया। किसी ने उससे पूछा कि आपने मना क्यों किया? बच्चा, उसने कहा बच्चा अगर मना कर दोगे ये ठीक हो जाए, इसको मना नहीं करोगे ये ऐसे करता है, आस्ता से इसकी आदत बिगड़ती चली जाएगी। और ऐसा ही हुआ, और वो शख्स, वो बच्चा मौत तक पहुंच गया क्योंकि उसकी तरबियत नहीं की। जिस बच्चे की बात तरबियत नहीं करेगा वो हलाकत की तरफ जाए, जिंदगी की तरफ नहीं जाए। इसलिए बताओ बाप, हमारा क्या रोल है, क्या किरदार है? इब्लीस के हाथों में हम खुद हैं या अपने बच्चों को भी बचा रहे हैं? माल की किताब 10वें बाब के 38वें आयत में लिखा है, यीशु नासरी कुव्वत और कुदरत से, रूह से भरा हुआ जाता। पड़ेगी आयत किसा लिखी है 10वें बाब के 38वें आयत से, अगर किसी को जल्दी में जो पढ़ सकता है। इसलिए बताओ बाप, हम क्या रोल अदा कर रहे हैं या हमें क्या करना चाहिए? ये हमारी जरूरत उस हमसे होगी किसी और से। बताओ बाप, बाप से खुदा पूछेगा मैंने एक जिम्मेदारी दी थी, आपने क्या पूरा किया? इसकी सजा उस बाप को मिलेगी जिसने पूरा नहीं किया। देखा कि खुदा ने यीशु नासरी का उस और कुदरत से किस तरह नशा किया। वो भलाई करता और उन सब को जो इब्लीस के हाथ से जुल्म उठाते थे शिफा देता। फिर क्योंकि खुदा साहब था, खुदा ने उसको मुकर्रर किया था, बाप को खुदा ने मुकर्रर किया उसका रोल मॉडल बने, और जो बच्चे दुख में हैं या जाने वाले दुख में उनको बचाए। इसलिए पासवान जो है बतौर सरबराह, बतौर बाप, इसी कोशिश में रहता है कि लोग खुदा के बेटे और बेटियां उसकी बादशाही के लिए तैयार। जैसा कि मैंने बताया था, जैसा पेरेंट्स करेंगे, जैसा बाप करेगा, लोग बच्चे वैसे ही होते चले जाएंगे। अगर बाप ताश खेलने में बच्चों को ताश खेलना खुद आ जाएगा। बाप अगर हुक्का पीने वाला तो बच्चे भी हुक्का पीना शुरू कर देंगे, और बाप सिगरेट पीता तो बच्चे भी सिगरेट पीना शुरू कर देंगे।
بے شک چوری جو یہ ایک وقت آئے گا وہ پینا شروع کر دے. کسی مثال سنائی حقیقی مثال ہے. ایک باپ جو تھا وہ اپنے گھر میں کسی پیچھے والے کمرے میں جاتا تو وہاں وہ یا سگریٹ پیتا یا نشہ کرتا. اس کا جو بیٹا تھا وہ ہر روز دیکھا وہ باپ جاتا تو ایک دن جہاں وہ جا کے اس کے نقشے کرتے ہوئے اس کے پاؤں پر پاؤں رکھتے ہوئے اس کمرے میں چلا گیا اور باپ وہاں سگریٹ پی رہا تھا اور اس بچے نے بھی وہ سگریٹ پینا شروع کر دیا کیونکہ وہ اپنے باپ کے نقشے قدم پر. باپ اگر چرچ جانے والا ہے تو بچے بھی چرچ جانے والے ہیں. باپ اگر خدا کا خوف رکھنے والا ہے بچے بھی خوف رکھیں. جیسی گفتگو باپ کی ہوگی بچوں کی بھی ہوگی. جیسی سوسائٹی اکثر ہم دیکھتے ہیں جو پینٹیکاسٹ ہوتے ہیں وہ بڑے لمبی دعائیں کرتے ہیں, کلام بھی لمبا ہوتا ہے, اور جو دوسری ڈینامینیشنز ہیں وہ چھوٹا کلام کرتے ہیں, دعائیں بھی چھوٹی کرتے ہیں. کیوں بتا جیسا کسی کو فیڈ کیا جائے گا ویسے ہی ہوتے جائے گا. اگر ہم کہیں گے دعا چھوٹی 5 منٹ کی دعا کا جواب بھی آ جائے, ایک جملے دعا کا جواب بھی آ جاتا ہے, ہمارا مائنڈ کیا بن جائے گا 5 منٹ کی دعا کا جواب. ہم ایسے ہی ہوتے چلے جائیں. اگر ہم کہیں گے خدا کی حضوری میں زیادہ وقت سپینڈ کریں اس سے بلیسنگ ملے گی, تو ہمارا مائنڈ اس کے لیے تیار ہوتا چلا جائے. گرنتھی خط میں لکھا ہے جو کسبی سے صحبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ ایک تن ہوگا, جو خدا کے روح سے کے ساتھ ہے یا خدا کے ساتھ ہے صحبت رکھتا ہے وہ خدا کے ساتھ ایک تن ہوگا. جس کے ساتھ آپ کی فیلوشپ آپ اسی طرح ہوتے چلے جائیں. جیسی آپ فیڈنگ لیں گے اسی طرح کی آپ کی پرورش ہوتی چلی جائے گی. آپ لمبی دعا کرنے والے انوائرمنٹ میں ہیں اور اس چیکس میں ہیں جو لمبی دعائیں کرتے ہیں, آپ کی دعائیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں کیونکہ آپ نے اس ٹیچی کو لیا. آپ چھوٹی دعائیں کرتے ہیں چرچ میں آپ کی دعائیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں. آپ معجزات جہاں ہوتے ہیں اس فیلوشپ میں ہیں, آپ کے اندر معجزات کو دیکھنے اور کرنے کی تڑپ پیدا ہوگی. اگر آپ یہ کہیں گے اب معجزات نہیں ہے, اب گیس بننے ختم ہو گئی ہیں, شفائیں جاتی رہی ہیں, آپ کا مائنڈ اس کا تیار ہوتا ہے. تو جیسا باپ زندگی گزارے گا ویسا ہی بچے گزارنا شروع کرتے ہیں. پینٹیکاسٹ میں بڑا زور دیتے ہیں گیس بننے اور وہ بولتے ہیں. پریسبٹیرین میں کیتھولک لوگ نہیں زور دیتے, وہ نہیں بولتے. جو فیڈنگ آپ کو ملے گی, جو خوراک آپ کو ملے گی, آپ ایسے ہوتے چلے جائیں. جتنا زیادہ آپ خدا میں گہرا جانے کی تعلیم پاتے چلے جائیں گے آپ گہرے ہوتے چلے جائیں. اگر آپ ستائی تعلیم پائیں گے آپ ستائی بنتے چلے جائیں. فارمیلٹی صرف پوری کریں. کئی لوگوں کو دیکھا پھر دروازے میں اللہ علیہ جنت دعا ہوتی, یہ کیسے دعا ہوتی ہے؟ ابھی قربانی آنے والی ہے تو جیسا میں نے کہ جیسا فیڈنگ آپ دیں گے تعلیم پائیں گے آپ ایسے ہوتے چلے جائیں گے. تو کئی چرچے تعلیم دیتے ہیں دعا مانگ کے ساری چیزیں کی ہو جاندیاں میں پاک ہو جائیں سی انہیں کھاؤ کھاؤ گوشت, دعا مانگ لو تے کھا لو. دعا مانگنے سے چیزیں پاک ہو جاتی ہیں, ہوتی ہیں کہ نہیں؟ بولو تو صحیح, پاک ہوتی ہیں کہ نہیں چیزیں؟ ہوتی ہیں. اگر کتے کی گوشت پر ہم دعا مانگ کے کھا لیں گے ہم کیوں؟ ہم نے تعلیم پائی ہے یہ ناپاک جانور ہے, وہ ہمارے ذہن میں ہے یہ نہیں کھانا. ہماری سوسائٹی میں ہے یہ ناپاک جانور ہے اس کو نہیں کھانا. وہ تعلیم اور فیڈنگ ہے ہمارے. جو چیز پہلے سے ناپاک ہے دعا کرنے سے کبھی پاک نہیں ہو سکتی. جس کو خدا نے منع کر دیا, کمانڈ دے دیا, حکم دے دیا, اس کو توڑنے سے وہ پاک نہیں ہو سکتی چیز. اسی کی طرح جو کچھ تعلیم ہمیں پائی دعا مانگنے سے کیا ہو جائے, ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں پاک ہو جاتی ہیں. جو پہلے سے ناپاک ہے وہ پاک نہیں ہوتی. دعا ہم پاک چیز کی مانگتے ہیں, اس کو ہم مسا کرتے ہیں, تمام اجزاء سے خدا کی حضوری میں دعا کرتے ہیں کیا ہو جائے پاک ہو جائے, نقصان نہ ہمیں پہنچائے. یہ جو پاک چیزیں ہیں وہ پاک ہوتی ہیں, جو پہلے سے منع کی گئی ہیں یا ناپاک ہیں
دعا مانگنے سے بھی پاک نہیں. اس لیے جیسی تعلیم ہم پائیں گے ہم ویسے ہی ہوتے چلے جائیں. اگر آپ پینٹیکاسل چرچ میں آپ غیر زبان بولے, کسی پریسبیٹیرین نے مجھے کہا یہ ایک نعمت ہے, بلکہ وہ تعلیم دیتے ہیں, رومن کیتھولک تعلیم دیتے ہیں, یہ ایک نعمت ہے جس کو خدا چاہتا ہے دیتا ہے. میں نے اس کو کہا پینٹیکاسل سارے ہم دے رہے ہیں, پریسبیٹیرین تو نہیں بولے کسی نے خدا نہیں چاہتا ہے. یہ بات کی جیسی آپ تعلیم پائیں گے آپ اس انوائرمنٹ میں ہوں گے, اس ماحول میں ہوں گے, اس میں آپ ڈھلتے چلے جائیں, اس جیسے بنتے چلے جائیں. اس لیے مقدس پولس نے کہا کہ بری صحبتیں اچھی عادتوں کو کیا کرتی ہیں, بگاڑ دیتی ہیں. تو جتنا آپ بطور باپ خدا کا خوف رکھتے ہوئے اپنی فیملی کو خدا کے لیے تربیت کریں گے, ابلیس کے ہاتھوں چھڑائیں گے, وہ بادشاہی کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں, خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہوتے چلے جائیں. یہ باپ کا بہت بڑا رول, کیسے وہ فیڈ کرتا ہے, کیسی تربیت کرتا ہے, اور یہ ذمہ داری ہے. استثناء کتاب میں خدا نے بنی اسرائیل کو موسیٰ کے وسیلے کہا, یہ احکام جو میں آج کے دن تمہیں دیتا ہوں, تمہارے بچوں سے میں نے کلام نہیں کیا, وہ چھوٹے ہیں تم بڑے ہو, تم سمجھدار ہو, میں نے تم سے کلام کیا ہے, ان احکام پر عمل کر. خدا نے باپ سے پوچھنا ہے, میں نے آپ کو بچے دیے, میں نے فیملی دی, کیا تربیت دی. اس لیے باپ کا بڑا رول ہے. تو باپ اتنا بڑا رول ہے تو بچے کیا کرتے ہیں. باپ کو اتنی بڑی حیثیت اور مقام ملنے کے بعد بچے کیا کرتے ہیں, کچھ کرنا چاہیے کہ نہیں. جیسا وہ بولیں گے اسی کا ہم کو اسی کی برکت ملے گی. وہ اچھا بولیں گے, عزت کریں گے, تو ان کی جو عمر ہے وہ بڑھتی چلی جائے. لکھا ہے تو اپنے باپ اور ماں کی کیا کر, عزت کر, تو زمین پر تیرا کیا ہوگا, تیرا بھلا ہوگا, زمین پر تیری عمر دراز ہوگی. یہ خدا کا وعدہ ہے. جو بچے پیرنٹس کی یا باپ کی عزت نہیں کرتے ان کی بلیسنگ خدا کبھی جاری نہیں کرتے. بائبل مقدس میں کئی مثالیں ملتی ہیں. جس شخص نے بھی اپنے باپ کی عزت نہیں کی, جب خدا نے اس کو مقام دیا, خدا نے ایک بہت بڑی ذمہ داری دی, تو بچوں کو کس قدر اس کی عزت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے جتنا کوئی شخص اپنے باپ کی عزت کرے گا وہ بابرکت ہوتا چلا جائے. کبھی کبھی کہیں باپ تین پتہ نہیں ہے, مجھے زیادہ پتہ, اس کو خدا نے رکھا, اس کو پتہ ہے, خدا نے اس کو جگہ دی, خدا نے اس کو مقام دیا, خدا نے اس کو جگہ دی, خدا نے اس کو حیثیت دی, خدا نے اس کو سمجھ دی, خدا نے اس کو عزت دی. جس کو خدا عزت دے آدمی کی ضرورت کیا ہے اس کو عزت نہ. اس لیے اگر بابرکت ہونا چاہتے ہیں اپنے باپ کی کیا کریں, عزت کریں. لکھا ہے کلام میں جو باپ پر لعنت کرتا ہے, وہ جو باپ کو رسوا کرتا ہے یا ماں کو رسوا کرتا ہے, وہ لعنتی. لعنتی کا مطلب بے برکت, جس کو بلیسنگ نہیں ملے گی, ایسا شخص کبھی بابرکت نہیں ہو سکتا. اس کی باپ کا رول جو خدا نے رکھا, باپ کیا رول ادا کرے, کتنی تربیت خدا کا خوف رکھتے ہوئے اس کو کیسا ہونا چاہیے. نمبر 1, خدا کا خوف رکھنے والا شخص خدا سے کیا کرتا ہے, کیا کرتا ہے, پیار کرتا ہے, پیار سے نہ خدا کے ساتھ سے. نمبر 2, خدا کا خوف رکھنے والا باپ جو ہے کیا کرتا ہے, اپنی بیوی سے اچھی ہوتی. نمبر 3, خدا کا خوف رکھنے والا باپ کیا کرتا ہے, اپنے بچوں سے خدا کے لیے پیار. نمبر 4, خدا کا خوف رکھنے والا شخص کیا ہوتا ہے, دیانتدار. خدا کا خوف رکھنے کا باپ خدا کا رول. آمین. آئے اپنے کو بند کریں گے.